الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اسلام کے ارکان کتنے؟ 5 ہیں. کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 5 میں سے 4 اعمال ہے اور 1 ایمان ہے. ایک رکن ایمان کا ہے. 4 ارکان اعمال ہیں. اسلام کی جو بنیاد، اسلام کے جو فرض کہتے ہیں نا 5 پلرز آف اسلام، اس میں 4 جو ارکان ہیں وہ کیا ہے؟ اعمال. اور 1 جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا. تو آج انشاءاللہ العزیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کے بارے میں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا اسلام کا رکن ہے، پہلا رکن ہے. اب فی زمانہ یہ رکن کو کیا کیا جاتا ہے؟ عربی میں پڑھ لیا جاتا ہے اور اردو میں ترجمہ کر کے نماز کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا حق کیا ادا کرتے ہیں ہم؟ حالانکہ یہ ایمانی کلمہ ہے. اگر کسی نے ایمان لے کے آنا ہے تو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کوئی کافر، کوئی مشرک ایمان لانا ہے، مسلمان بننا ہے تو اسے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلمہ طیب پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد. تو یہ ایمانی کلمہ ہے، اس سے ایمان آتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، اگر یہ ہو تو ایمان ہے. تو اس کو فی زمانہ اس کا حق مسلمانوں نے کیا ادا کیا؟ عربی میں پڑھنا، اردو میں ترجمہ کرنا، بس. مگر یہ کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام لے کر ہے. آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. مگر یہ تو امت کے لیے تھا، لوگ جو آئیں گے ان کے اولاد کے لیے، ساروں کے لیے. مگر آپ کا اپنا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. یہ آدم علیہ السلام کا اپنا کلمہ. جب مومن آتے جو مسلمان تو ان کو بھی بتاتے کہ یہ نبی آخر زماں ہیں، اگر پالو تو ان پہ ایمان لے کے آنا، ان کی مدد کرنا. ان کو بھی بتاتے یہ کلمہ. کیا بتاتے؟ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتے. اسے نوح علیہ السلام کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. اب نوح نجی اللہ یہ تو کلمے کی دعوت امت کو دے رہے ہیں، مگر ان کا اپنا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اور جب ان ایمان والے لوگ ایمان لے کے آتے تو ایمان والوں کو پھر بتاتے محمد الرسول اللہ، اور پھر ان تعلیم دیتے کہ دیکھو نبی آخر زمان آئے تو ایمان لے کے آنا، ان کی مدد کرنا. تو اس تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک کلمہ لے کے آیا. شریعت بدلتے رہی ہے، اعمال بدلتے رہے. ہر نبی کے عمل میں فرق تھا. آدم علیہ السلام بھائی بہن شادی کر سکتے تھے، یا شادی نہیں کر سکتے بھائی بہن. عمل شریعت میں فرق ہے کہ تو نسل بڑھنی ہے تو بھائی بہن کی شادی وہاں پر جائز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 بہنوں سے شادی کر سکتے تھے. اب یہاں 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے، اپن 2 سگے بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگے بہنوں سے شادی کر سکتے تھے. تو یہاں پر کیسا ہے؟ ایک ٹائم پہ 2 بہنیں شادی نہیں ہوتی. ایک کا انتقال ہو گیا تو ابھی دوسری سے کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. مگر دونوں با حیات ہے، دونوں سے شادی نہیں کر سکتے. شریعت میں فرق آتے رہا مگر ایمانی کلمہ ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی. مکہ کی جو زندگی ہے نبوت کے اعلان کے بعد، 40 سال کے بعد اعلان ہوا تو 13 ایئرس مکے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. 13 ایئرس میں کوئی عمل نازل نہیں ہوا. صحابہ اکرام کوئی عمل نازل نہیں ہوا. 13 ایئرس میں جو تعلیم دی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تعلیم دینے والی ذات کون ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار. اور تعلیم لینے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام ہے وہ صحابہ اکرام ہے. ایسے لوگ دینے والے وہ ہیں، لینے والے وہ ہیں.
13 ایئرز انہیں کلمہ طیبہ سمجھایا گیا. 13 ایئرز کے بعد نماز معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی. 13 ایئرز ہجرت سے پہلے. صحابہ کرام ایمان لاتے ہی نماز فرض ہو جانا چاہیے تھا نا؟ نہیں, ان کو کلمہ طیب سمجھایا گیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام 13 ایئر سمجھے. قرآن کی جتنی آیتیں, مکہ کی جتنی آیتیں, وہ ایمان کے تعلق سے. سورہ جتنے مکی سورے ہیں وہ سارے ایمان کی باتیں بتائی جا رہی ہے, اس میں ایمان کی باتیں بتائی جا رہی ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ 13 سیکنڈز میں ہم کلمہ طیب پڑھ کے ترجمہ کر کے حق ادا ہو گیا سمجھ رہے ہیں. تو کلمہ طیب کو سمجھنے کی بھی ہولی تعالیٰ اللہ کا شکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارینہ پاک کا صدقہ ہے, اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ ہم کلمہ طیب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ کرام کو حکم مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ سوال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے تم اپنے ایمان کی تجدید کرو. صلی اللہ علیہ کلمے کے ذریعے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے. تجدید مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایمان میں مقام ہے, انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا ایمان ہے وہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کاملین ایمان میں, ایمان میں کاملین ہے, ایمان لا چکے ہیں, کامل درجے پہ ایمان ہے ان کا, ان کو کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, ریفریش کرتے رہو. کیسا؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی؟ پہلے تو ایمان لے کے آنا ہے, پھر اس کی تجدید کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے, کمی بھی ہوتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں ایمان. تو ایمان میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں, تو اس کو تجدید کر کے ہمیشہ اوپر رکھنا ہے. جتنا ریفریش کرتے رہیں گے, ایک کرکٹر ہوتا ہے, وہ کرکٹر جب میچز ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے بیٹنگ بالنگ, وہ نہیں چھوڑتا, وہ پریکٹس گراؤنڈ میں جا کے اپنی پریکٹس کرتے رہتا ہے. وہ میچز الگ ہوتے ہیں, پریکٹس الگ ہوتی ہے. کیوں پریکٹس کر رہا ہے؟ وہ پریکٹس اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی کرکٹ برقرار ہے. تو اسی طرح سے یہ جو دین ہے فطرت ہے اسلام, یہ دین فطرت پہ. تو ہم جو ہے نا پریکٹس کریں. کیسی؟ لا الہ الا اللہ کی. ہمیں معمول کیا دیا گیا ہے؟ معمول یہ دیا گیا ہے فجر کے بعد 100 مرتبہ ہم نے پریکٹس کرنا ہے. فجر کی نماز پڑھے اور لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کر کے جائے. کوئی معبود نہیں, صرف اللہ ہی معبود ہے. کوئی مالک نہیں, صرف اللہ ہی مالک ہے. کوئی رازق نہیں ہے, صرف اللہ ہی رازق ہے. کوئی حاکم نہیں ہے, صرف اللہ ہی حاکم ہے. پریکٹس جب بندہ 100 مرتبہ کر لے گا, اس کا ایمان بڑھ جائے گا, تو وہ پورا دن آرام سے نکالے گا. ایمان فل ہو کے گیا, پھر کمی ہو جائے گی, پھر دوسرے دن پھر پمپ کر کے پھر اس کو تازہ کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ایمان جو نا چنگاری کی طرح ہوتے ہیں, اسے پھونک مارتے رہنا. چنگاری جو ہوتی ہے نا, تو پھونک مارتے رہتے وہ گرمی پیدا ہوتی رہتی ہے. اگر اس کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ راکھ آ جاتی ہے, پھر وہ بجھنے لگتی ہے, گرمی ختم ہو جاتی ہے. ایک اسٹیج ایسا آتا ہے اس کو پکڑ لے سکتے ہیں آپ ہاتھ سے. کیوں؟ اس کو چھوڑ دیا گیا. جو پھونک مارتے رہتے ہیں تو چنگاری میں جو ہے نا گرمی ہوتی ہے, وہ جس کو لگتی ہے اس کو بھی جلا دیتی ہے. تو ایمان والا ایسا ہوتا ہے, جب پھونک مارتے رہتا ہے تو جس سے ملتا ہے اس کو بھی ایمان والا بنا دیتا ہے, جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو بھی ایمان والا بنا دیتا ہے. تو حدیث میں دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار آپ کی شفاعت کے کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ, مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی اور نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے حدیث میں. مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی اور نہیں کریں گے, میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو صدقے دل سے, خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. جو خلوص سے, صدقے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, وہ کون؟ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار ہوں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں؟ دوزخ کو حرام کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے,
سارے انبیاء علیہ السلام سے لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے، سارے لوگ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. یہ ساری حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اس مقام پر مجھے رکھا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی شفاعت کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، سارے انبیاء کہیں آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں تمہاری شفاعت کروں گا. پھر اس حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات الہام فرمائیں گے. وہ کلمات کیا ہوں گے؟ وہ حمد کے کلمات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے وہ کلمات اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں گے. وہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے حبیب سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے ہم آپ کی شفاعت قبول کروائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سر اٹھا کے اے اللہ میری امت میری امت میری امت، بس یہی فرمائیں گے آپ. 3 بار آپ نے کیا فرمانا ہے؟ اے اللہ میری امت میری امت میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لیں جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہوگا. دیکھو شفاعت، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ایمان کے اوپر. جو برابر بھی ایمان جس کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال کے لے کے آئے گے. اب لے کے آ کے پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا حبیب سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب جس کے دل میں رائی برابر ذرہ برابر، رائی مطلب کتنا چھوٹا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی دوزخ سے نکال لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دوزخ سے نکال لیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے حبیب سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہوگا اے حبیب جس کے دل میں رائی سے بھی کم، مطلب بالکل آخری درجے والا ایمان، آخری درجے والا رائی سے بھی کم، اس سے بھی کم جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دوزخ سے نکال لیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے نہیں، پھر سجدے میں جائیں گے. اب دیکھیں مطلب آخری درجے والا ایمان والا بھی نکل گیا، پھر سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی حمد کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اے اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال دے. دیکھا آپ نے، اب دل سے زبان پہ آ گئی بات، دل والے خالی ہو گئے، اب ذرے بھی تھے نکل گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے باری تعالیٰ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال دے. جب یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے اپنی عزت کی قسم، حدیث کے الفاظ ہے، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں ان سب کو دوزخ سے نکال لوں گا جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. ان سب کو دوزخ سے نکال دیا جائے. تو دیکھیں ایمان کی وزن کتنا ہے، عمل کی بات نہیں ہوئی، ایمان کا وزن کتنا ہے. ایک اور واقعہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، پورا واقعہ نہیں رکھتے، جو بات اہم ہے وہ بتاتے ہیں. تو جادوگروں نے رسیوں سے سانپ بنائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے عصا مبارک زمین پہ پھینک دیں. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا یہ عصا مبارک زمین پہ پھینکیں وہ اژدھا بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا. جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑے پھر عصا بن گیا. یہ معجزہ دیکھ کے جادوگر ہے، انہوں نے دیکھا یہ معجزہ، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ بھرق اللہ کے نبی ہے. ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں رب موسیٰ کے اوپر. فرعون کے سامنے وہ گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ ظالم بادشاہ ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں جادوگر، ہم ایمان لے کے آتے ہیں رب موسیٰ پر، رب ہارون پر. جیسا ہی وہ گواہی دی فرعون نے کہا خبردار تمہارے ہاتھ اور پیر ایک ایک طرف سے کاٹ دوں گا، پلٹ جاؤ. ابھی وہ جادوگر ابھی جادوگر ہیں
اور معجزہ دیکھے نبی کا اور ایمان لے کے آئے اور ڈر نہیں رہے فرعون سے اور اس سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے. تھوڑی دیر پہلے اتنا بڑا گناہ کر رہے تھے, جادو سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے نبی کے مقابلے میں تھے. جیسا ہی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ دیکھے, ایمان آ گیا دل میں, گواہی دے دی, اب ڈر نکل گیا فرعون کا. وہ کہتا ہے ایک ہاتھ ایک طرف سے, ایک پیر ایک طرف سے کاٹوں گا, اپاہج کر دوں گا. بولتے جو چاہے کر لے, ہم نے ایمان لا لیا ہے کائنات کے رب پر, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر ہم نے ایمان لا لیا. اب دیکھیں وہ ایمان جو لے کے آئے تھے, ان کے عمل کی بات قرآن نے نہیں کی, ان کے وہ ایمان کی بات قرآن کر رہا ہے, ان کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو آئے تھے جادوگر, وہ ایمان لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا, وہ قرآن کا حصہ بنا دیا, اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں گے, قرآن کا حصہ بن گیا. تو امت محمدیہ ایمان لے کے آئے گی تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے. ہم تو جادوگر نہیں ہے نا, ہم تو جو ہے نا اتنے بڑے گناہ نہیں کیے نا, ہم تو مسلمان باپ باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اگر ایمان لے کے آ جائے, اور ہمیں نسبت کس کی ہے, ہمیں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہوں گے. تو بات کیا ہے سمجھنے کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو وزن ہے وہ ایمان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جادوگروں کے اعمال نہیں بتائے قرآن میں کہ وہ یہ ایسا عمل کرتے تھے ویسا عمل کرتے تھے. اللہ نے واقعہ وہ رکھا, وہ ایمان کیسا لے کے آئے, اور ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے دہرائے کہ انہوں نے کہا, گواہی دی کہ ہم رب موسیٰ پر ایمان لے کے آتے, ہم رب ہارون پر ایمان لے کے آتے. سمجھنے والی بات ہے. صلو علی النبی, اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ مومن پر کبھی ظلم نہیں فرماتا. مومن کے ہر نیک عمل کا دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نیک عمل کرے ثواب ملے گا, آخرت میں جنت میں جائیں گے. حدیث یہ کری ہے, جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ ظلم نہیں ہوتا. اسے کیا ظلم نہیں ہوتا, اس کی ہر نیکی کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. یا دیکھ کے جانا ہے مومن, یا دیکھ کے گواہی دے کے جاتا ہے, مولا دیتا ہے. مومن یا جنت دیکھ کے جانا, تو وہاں جنت کا جو ہے نا اس کو جو وعدہ کیا گیا وہ ملے گی, ہوا میں باتیں تو نہیں ہوگی. تو یہ مومن یہاں پر دیکھ کر جاتا ہے, اجر لے کے جاتا ہے, نعمتیں دیکھ کے جاتا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا ریزن کیا ہے, اس کی غفلت ہوتی ہے, وہ تکبر نہیں کرتا. جو بندہ غفلت میں ہوتا ہے, غافل کیا ہے, غافل وہ ہے اولیاء اللہ کی نظر میں جو اپنے مولا سے دور ہے, جو اپنے مولا سے دور ہے, جس کا رشتہ اپنے مولا سے نہیں ہے, جس کا دل اپنے مولا سے تعلق نہیں رکھتا, اولیاء اللہ کی نظر میں وہ غافل ہے. تو جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کا رابطہ مولا سے قائم ہو جاتا, اس کا رشتہ رب سے قائم ہو جاتا, اس کا تعلق رب سے قائم ہو جاتا, اس کی غفلت ختم ہو جاتی. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کی ریزن بتاتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ الفتح الربانی میں, کہ وہ غافل ہوتا ہے. غافل مطلب رب سے رشتہ ٹوٹا, پھر گناہ شروع ہو گیا. رب سے رشتہ ٹوٹا, اور جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے, آپ فرماتے ہیں وہ بندہ عمل کرنا چاہتا ہے, نیک عمل کرنا چاہتا ہے, مگر چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. وہ بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے, ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں گناہ سے بچوں اس کی, مگر گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نیک عمل میں آسانی ہو جاتی ہے. اور جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ دیکھیں مومن میں اور جو ہے نا ایمان نہیں ہونے میں یہ فرق ہے مسلمان میں. تو آپ فرماتے ہیں جو گناہ ہوتا ہے غفلت کی بنیاد پہ, تو جب گناہ ہو جائے آپ فرماتے ہیں تدبر کر اس پہ کہ گناہ ہوا کیوں, یہ گناہ میری زندگی میں آیا کیوں. جب بندہ تدبر کرتا ہے تو گناہ کا راستہ معلوم کر لیتا ہے, اس سے بچنے لگتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تدبر کر اور توبہ کر. تدبر نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. توبہ کر لے, گناہ کی توبہ ہو گئی, گناہ سے معافی مل گئی. تدبر کرے گا تو پھر وہ راستہ کیا ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے, وہ راستہ جو نا بلاک کر سکتے ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی. آپ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کرتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ماں کی پیٹ میں پالے, تجھے رزق پہنچائے, تیری پرورش کرے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لیے. اس کی اگزامپل گئے, ماں کے پیٹ میں کس نے پالا, ماں بھی نہیں پالے, باپ بھی نہیں پالے, پتہ ہی نہیں تھا کیسا پلتا ہوں. تو اس کو پالنے والا کون ہے,
اللہ تعالیٰ. اس کو رزق کون پہنچا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ یہ مثال دے کے فرما رہے. کون فرمائے؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری کہاں پر کس کے ہاتھوں دیے؟ اپنے ذمہ کرم پہ لیے. اللہ تعالیٰ جس پہ ذمہ داری لے لیں تو اس ذات پہ شک کرتا ہے کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. تیرا جو مقدر کا رزق ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. وہ آگے بھی نہیں ہوگا، پیچھے بھی نہیں ہوگا، وہ کم بھی نہیں ہوگا، زیادہ بھی نہیں ہوگا. جو تیرا رزق ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. آپ آگے فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے کہ تو رزق کے معاملے میں دوسروں پر اعتماد کرتا ہے. تو جس پہ اعتماد کرتا ہے وہ تیرا معبود ہے. کون فرما رہے ہیں؟ تو رزق کے معاملے میں لوگوں سے ڈرتا ہے تو جس سے ڈرتا ہے وہ تیرا معبود ہے. تو رزق کے معاملے میں جس سے امید رکھتا ہے وہ تیرا معبود ہے. دیکھ رہے ہیں؟ جس سے اعتماد ہے، جس پہ ڈر ہے، جس سے امید ہے. رزق کے معاملے میں تو جس سے فائدہ سمجھتا ہے وہ تیرا معبود ہے. رزق کے معاملے میں تو جس سے نقصان سمجھتا ہے وہ تیرا معبود ہے. یہ آپ نے معبود بنا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس سے فائدہ سمجھتے ہیں. وہ حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں وہ تیرا معبود ہے. اگر فائدہ اللہ سے سمجھتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے. اگر ہم فائدہ دوسروں سے سمجھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو معبود بنا لیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، الفتح الربانی میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم ڈر کس سے رہے؟ امید کس سے ہے؟ ہمیں فائدہ نقصان کس سے؟ اعتماد بھروسہ کس پہ؟ جس پہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ ہمارا معبود ہے. اگر مخلوق پہ بھروسہ ہے، جس پہ ہی بھروسہ ہے تو وہ معبود بنا ہے. ہم نے اس کو معبود بنا لیا. آپ فرماتے ہیں تجھے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا دیں گے جو تو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. کیا بتا دیں گے؟ ایک اسٹیج ایسا آئے گا جب تو بوڑھا ہو جائے گا. جس پہ تو نے اعتماد کیا، جس سے تو ڈرا، جس سے تو امید لگایا، جس سے تو فائدہ نقصان سمجھا، وہ تجھے چھوڑ دیں گے. جب بندہ ضعیف ہو جاتا ہے، جس پہ اعتماد کیا، بیوی بچوں پر، نوکری پر، پیسوں پر، تجارت پر، جس پہ بھی اعتماد کیا، جیسا ہی ضعیف ہوگا نوکری والے ریٹائر کر دیں گے. گھر والے بولیں گے نماز پڑھو، مسجد کو جاؤ، آؤ، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ نیا دور ہے، آپ کو نہیں پتا، زیادہ پکارا نہیں کرو، گھر میں بیٹھو، مسجد کو جاؤ، آؤ. گھر والے یہ جواب دیں گے. نوکری والے کہیں گے 65 ہو گئی، اب تم کام نہیں کر سکتے، تم گھر جاؤ. نوکری پہ اعتماد تھا، گھر والوں پہ اعتماد تھا، گھر پہ آئے. تو پہلے کیا توڑے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو تعلق، جس پہ اعتماد تھا تعلق کٹا. جن سے یہ بھروسہ تھا انہوں نے اس کا بھروسہ توڑا. آگے فرماتے ہیں حضور غوث ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم جب تو ان کو پکارے گا تو تیری پکار بھی نہیں سنیں گے. جو تو نے رستے بنا کے رکھے تھے وہ رستے سارے ختم ہو جائیں گے. تیرے اندر جو بصارت تھی وہ ختم ہو جائے گی. تیرے اندر جو سماعت تھی وہ ختم ہو جائے گی. تیرے اندر جو قوت تھی وہ ختم ہو جائے گی. جس سے تو نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا تھا نا کہ میرے ہاتھوں میں دم ہے تو میں کروں گا سارا، وہ قوت ختم ہو جائے گی. لوگ ہاتھ دے دیے، پکارے تو نہیں سن رہا کوئی. آپ فرماتے ہیں یہ تجھے تیرے شرک کے نتیجے میں رزلٹ ملا ہے. دنیا میں دیکھ کے جا رہا، دنیا میں ذلیل ہو کے جا رہا. تو مومن پہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے. دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جب اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے تو گھر والے اس کا ادب کرتے، بزرگ بول کر اس کی بات سنتے. ایک بات بولا تو پورے لوگ لائن میں ٹھہرے ہوتے ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ وہ عزت دیتے ہیں کہ دیکھ تو ضعیف بھی ہو گیا، تو کمزور بھی ہو گیا، تیری عزت ہے. تیری عزت یہاں پر بھی ہوگی، خبر میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہو گیا تو مرید نے جو نا سوچا کہ مجھے نا پتہ کریں کہ حضرت کا معاملہ کیا ہوا. تو حضرت اس کے خواب میں آئے، دعا کی اس نے اللہ تعالیٰ سے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ، یہ کون ہے؟ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نہیں ہے. آپ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. آپ مقام بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام فرشتوں میں ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اولیاء اللہ میں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مرید کے خواب میں آتے ہیں. تو مرید کہتے ہیں حضرت خبر میں کیا معاملہ ہوا؟ فرشتوں نے کیا؟ دیکھو پہلے کے اولیاء اللہ کی تعلیم یہی تھی، آخرت، ایمان، اپنے دین کو سنوارنا، اپنے ایمان کو سنوارنا. تو مرید بھی خواہش کیا کر رہا ہے کہ حضرت کا معاملہ کیا ہوا، خبر میں حضرت کی کامیابی کیسے ہوئی.
تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں خبر میں پہنچا تو میں سے جب سوال ہوا من ربو کا تو میں نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے. تو پھر میں نے فرشتوں کو پوچھا کیا مجھے بتا دو گے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیا اللہ تعالیٰ بھی مجھے بندہ سمجھتا ہے نہیں, کیا اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنا بندہ مانتا ہے نہیں؟ کیسی بات ہے, میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں اور ہمیشہ گواہی دی ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے, مجھے یہ بتا دو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ بھی مانتا ہے یا نہیں؟ کیسی بات ہے. وہ مرید جو ہے نا رونے لگا. تو بات کیا ہے, اللہ کو رب بھی ماننا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ مان لے, ہمیں قبول کر لے بندگی میں. اللہ رب ہے تو میں اس کا بندہ ہوں, تو بندگی میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جس کو اللہ تعالیٰ کہے میرا بندہ ہے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ ہے, آپ جب وصال کا وقت قریب آ گیا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وصال کا وقت, نارمل لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جانے والے, وہ تو اولیاء اللہ ہے اور اولیاء اللہ کے سردار ہے. آپ مسجد میں گئے, مسجد کے محراب کے پاس گئے, وہاں پر جا کر آپ زار و خطار ہو رہے ہیں اور آپ کے جملے لوگوں نے نوٹ کر لیا جو مریدین تھے آپ کے. آپ ممبر کے پاس محراب کے پاس ٹھہر کے رو رہے ہیں. آپ کیا دعا کریں, اللہ تعالیٰ نہ میرے پاس نمازیں ہیں. دیکھو آپ وہ اللہ کے ولی ہے جن کی تعریف میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا مقام جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں مقام ہے وہ اولیاء اللہ میں مقام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور آپ جا کے محراب کے پاس اللہ سے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بندگی ہے, یہ بندگی ہے, یہ بندگی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس نمازیں نہیں ہیں. نمازیں نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے نمازیں تو زندگی بھر پڑھتے رہے, مگر جو زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں عمل کرتے رہے, عمل اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہے ہیں. اپنے کیا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عمل کر کے بندگی پیش کر رہے ہیں. مولا میں تیرا محتاج ہوں, میں عمل پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں, عمل پہ بھی بھروسہ نہیں ہے ان کو. کہہ رہے میرے پاس نمازیں نہیں ہیں مولا, میرے پاس کوئی روزے نہیں ہے, کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہے, کوئی حج نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. مولا تیری ذات سے امید ہے مجھے بخش دے, میں نے اپنی زندگی پوری برباد کر دی. دیکھو آپ کون فرما رہے ہیں, حضرت بایزید بستامی. یہ مقام ملا تو کیا ہے, عمل پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. ہم تو رزق کے معاملے میں اس پہ بھروسہ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں, انہوں آخرت کے لیے بھی ہم پہ عمل پہ بھروسہ نہیں کر رہے. کس سے بھروسہ کر رہے ہیں, اللہ کی ذات. تو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, اللہ سے امید رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تیری بخشش پہ ہی مجھے بھروسہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, ایک شخص آسمان کی طرف دیکھا ہے مصروف ہے. آپ بولے کیا کر رہا, اس کے پاس گئے, اس کو پوچھے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, ان کی بات ہی نہیں سن رہا, وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ وہی بھیجے. دیکھو ایک نارمل بندہ آسمان کی طرف توجہ کر کے مصروف ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اسے بات چیت کر رہے ہیں, وہ جواب نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے, وہی آ گئی. ایسا ہم نے اس بندے کے دل میں اپنی معرفت کا ایک ذرہ ڈالا ہے, ایمان کا ایک ذرہ, اور یہ ہمارا مشاہدہ کر رہا ہے. اگر تم تلوار لے کر اس کو کاٹ بھی دو گے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہ کون فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو. ایک ذرے کا یہ مقام ہے. تو میرا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے. تو اپن پتہ نہیں ذرہ, تو ذرہ یہاں ہے. ذرے کی اہمیت دیکھو کیسی ہے. ذرے کی اہمیت یہ کہ مولا سے تعلق بن گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انڈورس کر رہے ہیں بات کو, اس کو تلوار سے کاٹ بھی دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. ایسا یہ ایک ذرہ ہم نے اس کے دل میں ڈالا ہے, ایمان کا ایک ذرے کی عادت. تو یہ ایسی بات ہے. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم پورا کیا ہو رہا, کیا جا رہا, چونٹی آ رہی, کھٹمل نکلا, اس کے پاس وہ ہے, ارے پٹھانا کھٹمل لے کے مسجد میں آ جاتے. اب گھر میں گئے تو پورا, اب وہ کھٹمل میں نماز نکل گئی اس کی پوری, بیڈ بک. ارے لوگ یار اب گھر میں گئے تو پھر کیا ہوتا, پھر ہمارے گھر میں ہی پھیل جاتے, اور السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم, کیا پڑھ گیا ہے, کھٹمل پڑھ گیا ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ کیوں پرابلم ہے ہمیں, ایمان. کیونکہ ہمارے پاس اگر ایمان ہوتا, وہ کھٹمل جا رہا, سانپ جا رہا, بچھو جا رہا, یہ پتہ نہیں چلتا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز آپ پڑھتے تھے تو آپ کا جو قید کر لیا تھا, آپ جس کے انڈر میں تھے, جو آپ کا آقا تھا, ستاتا تھا, تو کبھی جو ہے نا سانپ لا کے آپ کے جو ہے نا جانی ماز پہ ڈال لیتا تھا سانپ. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سانپ ہے. وہ سانپ جب سجدے میں جاتے تو سانپ جو ہے نا آپ کے گردن میں سے نکل کے باہر چلے جاتا, زہریلا سانپ ہوتا, مگر اللہ کی ولی ہے, سانپ کی کیا مجال کہ آپ کو ٹچ بھی کرے, تو وہ چلے جاتا, مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سانپ آپ کے پاس سے آیا گیا. ہم تو ناچتے, پتہ نہیں کیا کرتے ہم. تو بات یہ ہے جب ایمان داخل ہو جاتا ہے, یہ ہمارے اولیاء اللہ, ہمارے اسلاف کا معاملہ ہے. ہمارے اولیاء اللہ
ہمارے اسلاف کا معاملہ ہے اس طرح سے کام. ایک اور قرآن سے ہم بات بلاتے ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. آل عمران آیت نمبر 173 174 175. اس کے شان نزول کیا ہے؟ جنگ احد کے بعد ابو سفیان جنگ احد میں سردار تھا, جنگ کو لیڈ کر رہا تھا. مشرک مکہ کی طرف سے سارے مشرک جو آئے تھے. ابو سفیان بعد میں ایمان لا لیے, صحابی رسول ہے, ابھی ان کو تو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے, مگر اس ٹائم پہ وہ ایمان نہیں لائے تھے, مشرکوں کی طرف سے سپہ سالار بن کے آئے ہوئے. اب جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے نا آواز دیتے کہ تم میں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے کچھ نہیں کرنا, اس کو بولنے دو جو بول رہا ہے. تم میں ابو بکر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ. ابو سفیان آوازیں دے رہا. تم میں عمر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے محمد رسول اللہ ہم میں موجود ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ میں موجود ہے, اور عمر بن خطاب ہم میں موجود ہے. تو اس نے پھر جواب دیا کہ جنگ بدر کا بدلہ پورا ہو گیا, ہمارے 70 مرے تھے اور تمہارے 70 مر گئے, آج بدلہ پورا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں, کیسا بدلہ پورا ہو گیا, کیسا برابر ہو گیا. تمہارے جو 70 مرے تھے وہ جہنم میں گئے, ہمارے 70 جو انتقال ہوا وہ جنت میں گئے. کیسا جواب تھا. تو وہ جو ہے نا لڑی بات ہوئی, وہ چلا گیا, کیونکہ جنگ کا رزلٹ نہیں آیا, کیونکہ ایک طرح رک گئی بات. تو 70 جب شہید ہو گئے مسلمانوں کے, انہوں نے جنگ روک دی اور وہ چلے گئے واپس. جب وہ چلے گئے جانے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے خیال کیا کہ پھر ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں. اس کے اوپر شان نزول ہوئی. جنگ احد کے بعد پھر ابو سفیان نے جو ترتیب بنائی کہ ہم پھر حملہ کرتے ہیں, اس آیت پہ اس معاملے پہ شان نزول ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو فتح پوری ہوئی نہیں, انکمپلیٹ جیت ہے. تو وہ لوگ مسلمان بھی زندہ ہے, باقی ہے, وہ لوگ اپنی جگہ چلے گئے, ہم اپنی جگہ چلے جا رہے ہیں. ان کے 70 شہید ہوئے صرف, تو اس کو ذرا تکلیف تھی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی. اب جنگ احد ہو کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے, مثال دے رہا ہوں. اب وہ گیا ہوگا نا, تھوڑی دور گیا ہوگا, سوچا, اب ایک دن بھی نہیں گزرا برابر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اعلان ہو گیا. اب دیکھو ایک دن جنگ احد میں کتنی پریشانی ہوئی مسلمانوں کو. وہ پریشانی کیوں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہوئی. ایک نافرمانی سے جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی, مگر پوری ہار تو مکمل نہیں ہوئی, جنگ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا, وہ لوگ چلے گئے. مگر جو تکلیفیں ہوئی ہے ایک نافرمانی سے. اب اتنے زخمیوں سے چورے صحابہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جیسا ہی جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو صحابہ کرام اپنے چیزیں لا کے ریڈی ٹھہر گئے. کل تکلیف میں تھے, زخموں میں ہیں, اور صحابہ کرام پورے ریڈی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ معامل دیکھ کے اب آگے بڑھ رہے ہیں, اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے ابو سفیان. تو ایک بندہ جو بعد میں ایمان لا لی, صحابی, ان کا نام یاد نہیں ہے, وہ مکے کی طرف جا رہے تھے. ابھی جو ہے نا کافر تھے, ابھی مشرک تھے, ابھی ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی حالت دیکھو, ابھی کل لڑائی ہوئی ہے, اتنے زخموں سے چورے, نبی کی ایک آواز سے پھر تیار ہو گئے یہ لوگ. وہ پورا معاملہ دیکھ کے وہ اپنے سفر میں تھے, وہ چلے گئے. اس ابو سفیان ملا. ابو سفیان وہ مسلمانوں کے لیے, ان کو ہمدردی تھی, دین کے لیے ہمدردی تھی. انہوں نے ابو سفیان کو ایسے ایسے جملے بولے, وہ ڈر گیا. انہوں نے بولا کہ مسلمان بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, اب تم جو ہو گیا تمہاری خیر اس میں, واپس چلے جاؤ. اگر تم واپس جاؤ گے تو تم واپس نہیں آؤ گے, اور میں ان کی تیاری دیکھ کے آ رہا ہوں. اور وہ بڑے جو ہے نا جوش و خروش کے ساتھ ہے. تو ان بولا ارے اس کو تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا. تو ایک قافلہ جہاں پر جنگ ہونی ہے, جہاں پر وہ میدان سلیکٹڈ تھا, جو خبر ملی تھی, وہ ایک قافلہ تجارت کے لیے وہاں پر آ رہا ہے مکے سے. تو وہ ابو سفیان کو ملا وہاں سے. تو ابو سفیان نے ان کو پیسے دیا, ان کو لالچ دی, ان کو بولا کہ جاؤ وہاں پر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ ابو سفیان کے پاس بڑی طاقت ہے, بڑی فوج کے ساتھ ابو سفیان آ رہا ہے, تاکہ وہ لوگ واپس مدینہ چلے جائیں, اور ہم مکے والوں کو کہیں گے ہم وہاں پر گئے تھے, یہ لوگ آئے نہیں مسلمان, تو ہم دیکھے یہ لوگ ڈر کے نہیں آئے, تو ہم واپس آ گئے, ہم ڈنگے ماریں گے جا کے. دیکھو کافر بزدل ہوتا ہے. تو اس نے اپنی پلان کی,
وہ تجارت کے قافلے والوں کو بلا کے جا کے مسلمانوں کو ڈرانا پیسے اسے دیا. اب وہ پیسے اسے لے کے وہ آئے مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کو ابھی مسلمان تو نکل چکے تھے تو وہاں آگے فل ڈرائے مسلمانوں کو کہ وہ ابو سفیان آ رہا اس کے ساتھ فلاں ہے. اس کے اوپر یہ ساری باتیں اب آپ سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آل عمران آیت نمبر 173 174 175. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے. وہ لوگ آئیں آ کے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں. مسلمان نکل چکے ہیں لڑائی کے کہ کیا ہے, دشمنوں نے بڑی فوج جمع کی ہے. ان سے ڈرو مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا. انہوں نے جب ڈرایا کہ تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوج آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس بات سے اور بھی اضافہ ہو گیا. اور صحابہ اکرام جو ریڈی ہوئے تھے, کتنے صحابہ ریڈی ہوئے تھے؟ 70 صحابہ. 70 صحابہ جنگ احد کے بعد جو دوبارہ گئے, 70 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنے ہیں؟ صرف 70 ہے. 70 کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آگے سے بہت بڑی فوج ہے, تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اور کیا بولے وہ لوگ؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے, وہ بہتر کارساز ہے. یہ گواہی دے رہے اللہ تعالیٰ. صحابہ اکرام کے جو جملے نکلے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا لیا, تو ان کا ایمان اضافہ ہو گیا. ان کے دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور وہ جواب جو دیے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے, وہ بہتر ہمارے کارساز ہے, ہماری بہتر حاجت روا کرنے والا ہے. بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا, اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وہاں پہنچے تو وہ تو آئے نہیں, تو وہاں نہیں آیا تو تجارت کا قافلہ آیا تھا, ان سے تجارت کرے اور مال کمائے اور تجارت کا سامان لے کے واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہوں نے ہم پر ایمان رکھا, ہم پہ بھروسہ کیا, ان کو ذرہ بھی نقصان نہیں ہوا, اور تجارت کا چیز کما کے کر کے وہ خوشی سے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ اس کی پوری. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایمان کی بات ہے. ایمان کی بات ہے. جب ایمان داخل ہو جائے گا تو کسی سے ڈر نہیں ہوگا. جس سے ڈر ہو رہا ہے اللہ کے سوا وہ کیا ہے؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ معبود ہے. ایمان والے کو ڈر کس سے ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. ڈر جو ہے نا تفسیر نعیمی میں 3 قسم کے بتائے گئے. ڈر جو ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے دوزخ سے, عذاب سے. تو یہ ڈر مسلمانوں کے لیے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ عذاب سے ڈرتے ہیں, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دوزخ سے ڈرتے ہیں. اور ایک ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا ڈر, کہ میرا دل اللہ سے قریب ہے, میرا دل اللہ سے رجوع ہے, کہیں یہ اللہ سے دور نہ ہو جائے, کہیں میری کوئی غلطی سے یہ جو مجھے اللہ سے جو قرب مل رہا ہے, جو نزدیکی مل رہی ہے, وہ دور نہ ہو جائے. یہ ڈر ایک ہے, یہ مومن کا ڈر ہوتا ہے. مومن مطلب اس کے اندر اسلام بھی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے, وہ پلس میں آتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مسلمان الگ ہے مومن الگ. مومن کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, مسلمان کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو مومن دوزخ کی بات بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اللہ کے عذاب کی بات بھی ہوتی ہے, مگر اللہ سے جو ڈرتا ہے کس سے ڈرتا ہے؟ دوری سے, کہ اللہ سے میں دور نہ ہو جاؤں. ایک تیسرا ڈر ہوتا ہے, فرمایا اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. تیسرا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی, وہ کیا ہے؟ وہ محسن کا ہے. اسلام, ایمان, احسان. مسلمان جو ڈرتا ہے دوزخ سے, عذاب سے. مومن جو ڈرتا ہے اللہ سے دوری سے. محسن جو ڈرتا ہے کسے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو وہ نہیں بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم. سورہ توبہ آیت نمبر 124 125 126. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب قرآن کی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا. جب کوئی صورت نازل ہوتی, منافقین مومنین سے پوچھتے ہیں یہ صورت سے کیا ملا اپنے کو, کیا ایمان زیادہ ہوا, اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہے ہیں, کچھ ایمان زیادہ ہوا کیا اس میں؟ اس طرح یہ کس کے جملے ہیں؟ منافقین کے جملے. اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں. تو کیا جو ایمان رکھتے ہیں اس صورت نے ان کا ایمان ضرور زیادہ کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کا ایمان ضرور زیادہ کیا, اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. لیکن
جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس صورت نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی. جس کے اندر نفاق ہے یہ صورت نے ان کی ناپاکی پہ اور ناپاکی بڑھا دی. حدیث آتا ہے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں, اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل کرتے, نیچے گرا دیتے. تو یہ سورہ سن کے مومنوں کے دل میں ایمان کی اضافہ ہو رہا ہے, اور منافقوں کے دل میں کیا ہو رہا ہے, ایک نفاق اور بڑھ گیا, ایک خطرہ اور بڑھ گیا, اور ایک جو ہے نا نفاق کا خطرہ ان کے اندر ایڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ کفر کی حالت پر مریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ نفاق بڑھا اور کس حالت میں مریں گے, کفر کی حالت میں مریں گے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقوں کو کہہ رہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے, خالی اوپر زبان سے بول رہا ہے, اندر اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار ان پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں؟ نہیں دیکھتے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اگر ہم پہ بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری ایمان سے دوری کی وجہ سے آئی. تو ہم کیا کرنا ہے, توبہ کرنا, تفکر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکر کرو کہ ہم سے گناہ کیوں ہوا, وہ گناہ کی وجہ سے چھوڑ دو جس سے گناہ. دیکھیے مومن جو ہوتا ہے, مومن کی دوستی کس سے ہوتی ہے, مومن کا ملنا جلنا کس سے ہوتا ہے, حدیث کے تحت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان ہوتا ہے وہ کس پہ قائم ہوتا ہے, اپنے دوست کے دین پہ قائم ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. جو دوست کا دین ہوگا نا وہ دین اس کا ہی ہوگا, وہ جس کا یقین ہوگا نا وہ اس کا یقین ہوگا, وہ اس کا جو ایمان ہوگا نا وہ دوست کے ساتھ اس کی دوستی ہے. تو بندہ جو ہے نا دوستی کرے کس سے, صالحین سے کرے, صالحین سے دوستی کرے. حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کرے. کوئی مالدار آیا اور مالدار آیا بول کے مال کی وجہ سے اگر کوئی اس کی عزت کرے تو حدیث میں آتا ہے 2/3 دین وہ اپنا ضائع کر دیتا ہے. کتنا, 66.66% دین ضائع ہو جائے گا. 100% دین ہے تو 2/3 دین کتنا, 66.66%, 2/3 دین ضائع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی فاجر گناہگار کی تعریف کرتا ہے, کوئی فاجر ہے گناہگار ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے, مالداروں کی عزت کس کی وجہ سے, مال کی وجہ سے دیتے ہوں گے بلکہ معبود بنا لیے ان کو. اور گناہگار ہے اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, بٹھا کے کوئی اتنے اچھے محفلیں بٹھا کے ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. مگر حدیث کیا کریے, اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور اللہ غضبناک, اللہ کو غضبناک کر رہے ہیں. کس کی تعریف کر کے, گناہگاروں کی تعریف کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے, ایمان کی کمی کی وجہ سے. اگر ایمان ہوگا تو ڈر کس سے ہوگا, اللہ تعالیٰ سے. امید کس سے ہوگی, اللہ تعالیٰ سے. یقین کس پہ ہوگا, اعتماد کس پہ ہوگا, فائدہ نقصان کا جو ہے نا معاملہ کس سے ہوگا, اللہ تعالیٰ سے. جب یہ نہیں ہوگا تو مالدار آئے گا, وہ مسلمان ہے بول کے ملیں گے, یہ اللہ کا بندہ ہے بول کے ملیں گے, یہ مالدار ہے بول کے سر پہ نہیں بٹھا لیں گے اس کو. صلو علی النبی. تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو مصیبت آئی تو توبہ نہیں کرتے یہ لوگ, دیکھتے نہیں ہے کیا ہے, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مصیبت سے. مومن جو ہوتا ہے, مومن کے اندر جو بھی چیز آتی ہے, مصیبت آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, مومن جو ہے نا اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور وہ چیز سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. جو بندہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے, نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے, تفکر نہیں کر رہا ہے, پھر اپنی گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مصیبت ہے, وہ سمجھ رہا ہے انہوں کرا دیے, انہوں دے دیے, انہوں کر دیے, انہوں کر دیے. یہ کوئی نہیں کرے, یہ سب کیا ہے, اپنے گناہوں کا رزلٹ ہے. صلو علی النبی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ یونس آیت نمبر 103. پھر دیکھو کہ ہم نے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب پوری آیت ہے مگر جو آیت مخصوص ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنے انبیاء کو, پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں, بچا لیتے ہیں. تو خوشخبری ہے, ہمیں بچانے والی ذات کس کی ہے, اللہ. بشرط ہے کہ ایمان ہو. اگر ایمان ہو تو بچانے والی ذات کون ہے, اللہ. وعدہ اللہ کا ہے.
آگے کریں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تو بچا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے. کیا کرم پہ؟ کہ ایمان والوں کو بچائیں گے، آگے بھی بچائیں گے. تو اگر ہمیں جو ہے نا پروٹیکشن چاہیے تو ہمیں پروٹیکشن کے لیے انشورنس نہیں چاہیے، چلو وہ الگ بات ہے، اس کے معاملے میں نہیں آتے. ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. ہماری اصل انشورنس کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمیں پروٹیکشن کے لیے گھر چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کرایہ کا ہو، ذاتی ہے، جو بھی ہے، مگر اصل اپنا جو سایہ ہے، جو سہارا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. دنیا میں بھی کام میں آئے گا، وہ آخرت میں بھی کام ہے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. سورہ النحل آیت نمبر 53-54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ نعمتوں پر اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہے سب اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہے، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف. اب یہ احساس اگر ہے تو ایمان ہے، اگر احساس نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ احساس ہونا، تو یہ احساس ہی ایمان ہے. اب ہمارا احساس کیا ہوگا؟ ہم یہ اس نے دیا، یہ ان دیا، یہ ان دیا اور یہ ان دیا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیے، اور جو میرے پاس جو پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ معاف کرے. یہ پرابلم جتنے میرے پاس وہ اللہ کی وجہ سے، اور نعمتیں لوگوں کی وجہ سے. یہ دلوں کی بات ہے، بولتے نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے. کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو. دیکھا آپ نے، کلیئر ہے. سورہ النحل آیت نمبر 53-54. سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی کلیئر ہے آیت. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ساری نعمتیں میری ہے، میں تمہیں دیا ہوں. جب تمہیں کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے میرے سے دعا کرتا ہے، مدد مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف آ گئی، دور کر دو، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کریں ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور تکلیف اس کی دور کر دیتے ہیں. اسی وقت شرک کرنے لگتا. شرک کیا ہے؟ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبود کس سے ملا؟ اس سے ملا. فائدہ کس سے ہوا؟ ان سے ہوا. نقصان ان سے ہوا؟ ان سے ہوا. شرک کرنے. یہ فائدہ، یہ کام میرا اللہ نے کیا نہیں بولے گا. جیسا ہی وہ کام ہو جائے گا، ہونے کے بعد ہونے تک روتے رہے گا، مولا ایسا ہو گیا، پھنس گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا. جیسا ہی محسوس ہو گیا، نکل گیا اس سے، اب شرک کرنا. بولے اپنی تعریف کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا، میں ایسا کرا، وہ کرا. یہ ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے. آپ کو ایک مصیبت ہو نا، پہلے ابھی جو مصیبت گزر گئی اس کے بارے میں دیکھیں. جب تھی اس وقت کو یاد کریں کہ جب مصیبت تھی تو کیا پوزیشن تھی. مصیبت جیسا ہی ٹلی، اللہ تعالیٰ کون اپن کون، ایسا پلٹتا بندہ، ایسا سامنے رہتا، مولا کے سامنے روتے روتے رہتا. جیسا مصیبت ٹلی پیٹ پھیر کے نکل جاتا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اگر ایمان کی تجدید کرتے رہیں، ایمان سیکھتے رہیں، تو ہم مصیبت آئے یا نہ آئے، نعمت ملے یا نہ ملے، ہم ہمیشہ اللہ سے رجوع اللہ. تو ہمارا رابطہ کس سے ہو جائے گا؟ اپنے پروردگار سے ہوگا جو ہماری حاجتوں کو پوری کرے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس امپورٹنس کس کی ہے؟ ایمان کی. ایمان کی امپورٹنس ہے اللہ تعالیٰ کے. اعمال جو ہے نا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں اعمال جو ہے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اعمال سے ایمان میں کمال بھی پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اعمال ایمان کی حفاظت کے لیے، اور اچھے اعمال سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ایمان کو جو ہے نا تقویت ملتی ہے، ایمان میں جو ہے نا ایمان خوشنما ہوتے رہتا ہے. مگر اعمال، ایمان چھوڑ کے اعمال بیکار، کیا فائدہ نہیں ہے اس کے. جو ہے نا جڑی نہیں ہے اس کی، جھاڑ نکال دیا آپ تو وہ خراب ہونے والا ہے. آج کل 2 دن 3 دن آپ زمین سے اس کا رابطہ توڑ دیا. آپ ایک پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، توڑ دیا، جھاڑ سے نکل گیا، اب اس کی موت ہے. شام تک صبح تک پتہ نہیں کب پتیاں جھڑنا شروع ہوتے نہیں معلوم، مگر جب تک درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بقا ہے اس کی. صلو علی النبی اللہ. سورہ النحل آیت نمبر 60-61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شان کہہ رہے
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ کی شان بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو کسی جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں وہ جو ظلم کر رہے ہیں اگر ان کو پکڑنا شروع کروں تو کوئی جاندار کو زمین پہ نہیں چھوڑوں۔ حضرت قبلہ ہمارے مثال لیتے ہیں، اگر ہم نماز نہ پڑھے 6 فٹ اٹھا کے نیچے پھینکے تو فجر میں برابر اٹھتا ہوں دوسرے دن۔ ایک فجر کی نماز چھوڑے 6 فٹ، اگر اللہ تعالیٰ بولے زمین کو حکم دے اس کو ذرا 6 فٹ اچھال کے چھوڑنا اس کو نیچے، وہ تو فجر چھوڑتا ہوں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر جو ہے نا ظہر کی نماز چھوڑے، ایک فرشتہ یہاں سے بھیری مارے اس کو، فجر ظہر کی نماز چھوڑتے بھیری پڑی تو دوسری دن چھوڑتا وہ ظہر کی نماز، مینیجر آ گیا، کوئی بھی کام آ گیا، کوئی ای میل آ گئی، بھیری پڑتی بول کے جا کے نماز پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم پکڑنا چاہو تو اس کو پکڑ سکتے ہیں، مگر ہم پکڑ نہیں رہے، چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندہ ایمان کے ذریعے عمل کرے، زبردستی سے نہیں کرے۔ ایمان کیا ہے؟ مولا سے رابطہ پیدا کرے، تعلق پیدا کرے، رشتہ پیدا کرے۔ اللہ رب ہے، میں بندہ ہوں، یہ رب بندے کا رشتہ پیدا ہو، پھر عبادت کرے، اللہ کو پسند ہے وہ، یہ زبردستی والی عبادت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، وہ وہی بتا رہے نا، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے، ایک پرٹیکولر ٹائم تک ہے، ایک ڈیوریشن تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے نا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایمان اگر نکل جاتا ہے تو بندے کیا کیا حد تک گزر جاتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں۔ ایمان جب نکل جاتا ہے تو بندے کس حد تک گناہ کر سکتے ہیں دنیا کی لالچ میں، اور جو ہے نا شیطان کے الجھائے میں آ کے کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی، آپ کی شہادت کیسا ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام والد ہے، یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہونا، وہ بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، تو اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فدا ہوتی۔ اس نے پرپوزل بھیجا، وہ بڑی بدکار تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے، زیادہ جو ہے نا لوگوں سے کم ملتے، اللہ کو یاد کرتے، ہمیشہ روتے رہتے، اور آپ کی عادت تھی اللہ سے روتے روتے اللہ کی یاد سے آپ کے گال پر نشان تھے آنسوؤں کے، اتنا روتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس نے جب پرپوزل بھیجا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، تو اس کو بڑا غصہ تھا کہ میرا پرپوزل کسی نے آج تک ریجیکٹ نہیں کیا اور میں تو ملکہ ہوں، اس نے ریجیکٹ کیا۔ ان کو بڑا اس کا نفس پہ بال پڑی، اس نے بدلہ لینے کی آپ سے دشمنی کی۔ اس نے بادشاہ ایک بار جو ہے نا کسی جگہ جا رہا تھا تو اس کو بادشاہ کو اس نے بڑا اچھے انداز سے سی آف کرنے کے لیے باہر تک آئی، بڑا اس کو پروٹوکال دیا اس نے، جو کبھی بھی نہیں دیا اس نے آج تک۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری جو ہے نا ملکہ نے مجھے بہت اچھا جو ہے نا میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو بادشاہ خوشی میں آ گیا، خوشی میں آ کے پوچھا بولو کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی آج ملے گا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے مگر وعدے پہ قائم رہنا۔ بولے ہاں وعدے پہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اللہ کے بادشاہ نے بولا یہ نہیں مانگ، کچھ اور مانگ لے، دے دیتا ہوں۔ تو اس نے بولا نہیں مجھے وہی چاہیے۔ آپ نے کہا یہ وعدہ ہے آپ کا۔ اب بیوی کی محبت دیکھو، ایمان اگر نکل جائے تو بندہ کس حد تک گر سکتا ہے، یہ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا۔ ایمان نکلنے کے بعد اب بیوی کی بات سننا شروع کر دیا، بیوی کیا بول رہی ہے وہ نہیں سن رہا۔ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو ماں باپ کیا بول رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، اس کو فیصلہ کرتا ہے۔ ماں باپ یہ بولے داڑھی نکال دے، ماں باپ یہ بولے نماز نہیں پڑھنا، ماں باپ یہ بولے بیوی کو مار، تو مارے گا؟ یہ نہیں ہے۔ دیکھو داڑھی نہیں نکالے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، بیوی کو مارا وہ تو مار رہا کہ وہ تو ہمارے امی بولے تھے، امی کا حکم مار، یہ جہالت ہے۔ تو ایمان جو ہے نا بندے کو فیصلہ دینے لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایمان نکلنے کے بعد بندہ جہالت میں لگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے وہ سر جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ملکہ کے پاس پیش کیا گیا۔ جب وہ پیش کیا گیا اللہ کا عذاب آیا، سارے لوگ
وہ بادشاہ کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ سارے خادمین اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے نبی کو شہید کرے تو عذاب کیا آیا؟ سارے لوگ زمین میں دھس گئے. اور ان کو تو مل گیا عذاب، مگر دنیا کی دیکھیں بیوی کی محبت غالب آئی. سب سے بڑی محبت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول. اس کے بعد ساری محبتیں. نہ ماں کی محبت اللہ کے رسول سے اوپر جا سکتی ہے، نہ والد کی، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی. اگر یہ اوپر گئی تو ایمان نکل گیا، آپ جو ہے نا آگے شیطان کے جھانسے میں. وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کی ہلاکت ہوئی، اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، پورے خادم وغیرہ سارے ہلاک. اب جو قوم تھی، قوم کو بڑا غصہ آیا کہ زکریا علیہ السلام کے رب ناراض ہو کے ہمارا یہ بادشاہ، ہماری ملکہ، یہ سارا خراب ہو گیا. تو قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا پیچھا کیا. اب زکریا علیہ السلام آلریڈی ضعیف تھے، پیچھے آئے تلواریں لے کے، جو ہتھیار لے کے. زکریا علیہ السلام دوڑ رہے تھے پیچھے. اب سامنے دیکھے تو درخت آپ کو جو ہے نا کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے اندر آ جائیے. درخت کھل گیا، درخت کھل کے آواز دیتا ہے اے اللہ کے نبی میرے اندر آ جائیے، میرے اندر آ جائیے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام پہنچے درخت کو، بولے مجھے پناہ دے دے. درخت کھل گیا کہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو درخت کھل گیا، آپ اندر چلے گئے. شیطان جب آپ اندر داخل ہوتے، شیطان آپ کا جو امامہ شریف تھا وہ پکڑ لیا. جب درخت بند ہو گیا تو امامہ باہر تھا، جو آپ کا امامہ شریف تھا وہ باہر تھا. اب شیطان بولا دیکھے تم لوگ زکریا علیہ السلام کہاں گئے؟ بولے کہاں گئے؟ نہیں دکھ رہے. نہیں میں دیکھا، انسان کی شکل میں آ گئے. اب شیطان ان کو برا اس کے اندر ہے، دیکھو ان کا جو ہے نا امامہ شریف باہر نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر، ان کے اندر. تو کیا کریں گے؟ سب لوگ جلا دیتے ہیں درخت کو. تو اس نے بولا نہیں جلاؤ نہیں، اس کو آرے سے نا کاٹو درخت بیچ میں سے. دیکھو تو بات کیا ہے، جب ایمان نکل جاتا ہے تو بندہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی دور ہو جاتا ہے. اب اللہ کے نبی، اللہ سے دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امت محمدیہ کے لیے وہ صالحین کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے. تو صالحین کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے وارث ہیں. تو اللہ کے نبی کے وارث سے جو دور ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اللہ سے بھی دور ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو گیا. تو وہ دیکھیں آرے سے جب کاٹ رہے تو آرا جب سر پر آیا تو آپ اللہ کو پکارے. تو یہ دوسری روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا آپ نے درخت کو کہا کہ میری مدد فرما اور کھل جا، آپ نے ہمیں نہیں پکارا. حالانکہ وہ دل میں یقین ہے اللہ کی مدد ہونی ہے، اللہ کے نبی ایمان آپ کا، تو کوئی آپ کے ایمان کو پہنچ نہیں سکتا. وہ تو یہ معصوم ہے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. مگر آپ نے وہ دل سے نہیں بات کی کہ یہ میرا حاجت روا، ایسا نہیں. آپ نے درخت کو حکم دیا کھل جا، تو درخت جو ہے نا اللہ کے نبی کی بات سن کے کھل گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے زکریا علیہ السلام آپ نے ہمیں نہیں بولا، درخت کو بولا. دیکھا آپ نے، تو آپ جو ہے نا آپ شہید ہو جائیں تو ہم آپ کو نہیں بچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو شہید کر، تو شہید ہو گئے. کیونکہ اگر وہاں پر کچھ کہتے تو پھر بات اللہ تعالیٰ کے اوپر آ جاتی. بات یہ بڑی نازک بات ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. مگر اس میں سمجھنے والی کیا ہے، ہمارے لیے نصیحت کی بات کیا ہے کہ دنیا کی جب محبت آ جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی کا ایمان نکل جاتا ہے تو بندہ اس بڑے حرکتوں پر بھی آ جاتا ہے کہ نبی کو شہید کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ جو امتیں تھی، یہ بنی اسرائیل، یہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرے. تو اب کیا ہے، اب جو امت محمدیہ ہے، اب امت محمدیہ کے سامنے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے دشمنی ہے ہماری، اللہ معاف کرے. اس بنی اسرائیل کی دشمنی کس سے تھی؟ انبیاء علیہ السلام تھی، ان کو شہید کرتے تھے. اب یہ جو امت میں جو فرقے بنے ہیں وہ دشمنی کس سے کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے، جو کس کے وارث ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نحل آیت نمبر 75-76. اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی مثال دے رہے ہیں. یہ مثال دینا کس کی سنت ہے؟ قرآن کی سنت ہے. 2 آیتیں انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو باقل دوسرے کا اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک غلام ہے، وہ کمپلیٹلی کسی اور کے اختیار میں ہے. مطلب اس کا کوئی مالک ہے، اس کے انڈر میں ہے، وہ سب کچھ اس کے انڈر میں ہے، اور وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے عمدہ روزی عطا کر رکھی ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں.
ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ دو شخص کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک غلام ہے، اپنے آقا کے انڈر میں ہے، کوئی اس کے اختیار میں ہے نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک دوسرا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، وہ کھلا ہے، آزاد ہے، اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی لوگ حقیقت کو، اس مثال کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اس کی مثال اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ رب کی مثال اور بندے کی مثال ہے، یہ اللہ کی مثال اور مخلوق کی مثال بتا دیں۔ مخلوق جو ہے وہ غلام ہے، مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے، مخلوق جو ہے وہ کمزور ہے، مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، وہ غلام ہے۔ خالق کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بانٹتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو ہے نا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تم اس کو چھوڑ کے جو محتاج ہے، غلام ہے، اس کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ یہ اس کی مثال ہے۔ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جو خود آلریڈی محتاج ہے، جو آلریڈی غلام ہے، جو آلریڈی کسی کو دے نہیں سکتا، ہم اس سے امید لگائے، اس سے ڈر رہے ہیں، اور جو ہے نا اس سے جو ہے نا فائدہ نقصان سمجھ رہے ہیں۔ جو دے سکتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری مثال بھی دیتے ہیں، اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کرے، وہ آدمی کیا ہے؟ گونگا ہے، اور وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کام کا نہیں ہے، کام چور ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آقا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے، اور وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں میں عدل انصاف کا حکم دیتا اور خود بھی سیدھے راستے پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے ایک غلام ہے، گونگا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، جہاں بھیجتے نقصان کر کے آتا، فائدہ تو پوچھ ہی نہیں۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے جو عدل انسان سے کام لیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال اولیاء اللہ کہتے ہیں مومنین اور کافر کی مثال ہے۔ مومنین کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ کافر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور فائدہ تو چھوڑو، نقصان ہی نقصان ہے، اس سے کوئی امید نہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کی یہ مثال اللہ تعالیٰ، تو جو مثالیں دیتے ہیں اولیاء اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ مثال؟ دو شخص کی مثال، ساری مثالیں۔ صلو علی النبی، آخری آیت ہے، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جانو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے، یہ قرآن کہہ رہے ہیں تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھے نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے جانو یہ بات کہ تم میں رسول ہیں، تو ہمیں جاننا ہے، یہ جانیں گے تو محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ معبود ہے جاننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے جاننا ہے، تھے نہیں، ہے، دونوں بھی ہے۔ اللہ معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ اب یہ جاننا ایمان ہے، اور یہ کس میں کیسے جانیں گے ہم؟ کلمہ طیبہ بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، بٹھا دیا، ایمان دلوں میں ایمان بٹھا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دی۔ کفر، فسق اور نافرمانی سے کیا ہو گئی؟ نفرت ہوگی۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نفرت ہو جاتی ہے، ایک چیز سے آپ کو نفرت ہے، ایک چیز سے نفرت ہے، وہ نفرت والی چیز آپ جو ہے نا استعمال کرتے نہیں کرتے، وہ نفرت والی چیز کے قریب جاتے آپ نہیں جاتے۔ آپ کو پتہ ہے ٹوائلٹ ہے، گندگی ہے، آپ کو جو ہے نا نفرت ہوتی ہے اس سے،
تو آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر، اچھا سکون سے بیٹھ کے چیٹنگ کریں گے، کسی کوئی بھی نہیں پوچھتے یہاں پر بول کے آرام سے بات کریں گے. نہیں، ایک چیز سے نفرت ہوتی ہے، اس جگہ پر آپ نہیں جاتے. تو اسی طرح سے جب گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے تو گناہوں کی جگہوں پر بندہ نہیں جاتا، وہ نفرت کی وجہ سے. ایسے لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے ہدایت کی راہ پر ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت سے فضل پہ اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو جس کو ایمان ملا، جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرے اس پہ اللہ کا فضل ہے، وہ سیدھے راستے پہ، گناہوں سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. جب اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہی نہیں کر سکتا. تو جو گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کرنا ہے، معاشرے میں چینج آنا ہے، برائیاں ختم ہو جانا ہے، یہ لڑکیاں ادھر جا رہی ہے، یہ لڑکے ادھر جا رہے ہیں، بڑے لوگ ایسا کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ ساری باتوں کا ایک ہی علاج ہے، ایمان والے بن جاؤ. ایمان والے بن جائیں گے، 1000 برائیاں سے ختم ہو جائے گی. ایک ایک برائی کو پکڑو گے تو وہ ایک برائی ختم بھی نہیں ہوئے گی، دوسری برائی شروع ہو جائے گی. 1000 برائیاں آ سکتے ہیں مگر ایمان جس کے پاس ہے وہ برائیوں میں نہیں جاتا. دنیا جو ہے نا، جس طرح سے بھی اپنی طرف بلائے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہم صرف ایمان کی اہمیت سمجھے، ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اپن اس کو شروع کریں گے، کلمے کو سمجھیں گے. تو یہاں جتنے لوگ ہیں اگلے ہفتے پھر آنا تاکہ کلمے کو سمجھنے میں آسانی ہو. آج ہم نے کیا کیا؟ ایمان کی اہمیت، کلمے کی اہمیت بتائی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، اور ایمان کس سے آتا ہے؟ کلمے طیب سے آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.